بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم عزیز طالبات، آپ نے پچھلے لیکچر یقیناً پڑھ لیے ہیں، دیکھ لیے ہیں، سمجھ لیے ہیں۔ آج ایوب خان صاحب کے حوالے سے ہم نے پاک بھارت جنگ 1965 کا جائزہ لینا ہے۔ پچھلے لیکچرز میں ہم ایوب خان کے ماشاء اللہ کے اسباب اور اس ماشاء اللہ کے تحت کیے ہوئے اقدامات کا جائزہ لیتے آئے ہیں، اور آج کے لیکچر کا موضوع پاکستان اور بھارت کے مابین جو جنگ ہوئی تھی ستمبر 1965 میں، اس کا جائزہ لینا ہے۔ آپ آغاز سے ہی اس سلیبس کے، اس آپ کے نئے سال سیکنڈ ایئر کی بک کے آغاز سے ہی آپ پڑھتے آئے ہیں پاکستان کی ابتدائی مشکلات۔ آپ نے یہ دیکھ لیا کہ پاکستان کی ابتدائی مشکلات اس لیے زیادہ تھیں کہ پاکستان کو ہندوستان سے الگ ہونے کے لیے بہت قرض چکانا پڑا، بہت سارے مسلمانوں کی شہادت برداشت کرنا پڑی، بہت سارے مسلمانوں کا گھر بار چھوڑ کر آنا برداشت کرنا پڑا۔ اور یہ وہ مسلمان تھے جو ایک تو شوق سے آئے تھے، اور ایک وہ تھے جنہیں یہ پتہ تھا کہ مشرقی پنجاب کا یہ پورشن، جلندھر اور گرداسپور کا ایریا اور فیروز پور اور یہ سارے علاقے جو یہ پاکستان کا حصہ بنیں گے۔ مگر پھر پاکستان کا حصہ ریڈ کلف نے نہیں بننے دیا، اسے انڈیا کا حصہ بنا دیا، تو وہاں پر ہندوؤں نے ان لوگوں کو زبردستی ان کے گھروں سے نکال کر بھیج دیا، بھیجا نہیں بلکہ قتل عام کر دیا، لاکھوں بندہ جو ہے وہ مارا گیا تھا۔ تو انڈیا چاہتا ہی نہیں تھا پاکستان کا بننا۔ اس وقت کے جو مہاسبھائی تنظیمیں تھیں، جو انتہائی کٹر ہندو تنظیمیں تھیں، وہ چاہتی ہی نہیں تھیں کہ پاکستان بنے۔ جو سیاستدان تھے کٹر، وہ بھی نہیں چاہتے تھے کہ پاکستان بنے۔ چنانچہ پاکستان بننے کے بعد انہوں نے اجازت تو دے دی پاکستان بننے کی، مگر پاکستان بننے کے بعد بھی سازشیں رچائی جاتی رہیں پاکستان کے حوالے سے۔ پاکستان کو رکاوٹیں جو ہیں وہ بہت سارے کاموں میں بھارت ڈالتا رہا، تاکہ شاید کبھی پاکستان زچ ہو جائے، کبھی پاکستان پریشان ہو جائے اور خدا نخواستہ دوبارہ سے کہہ دے کہ میں بھارت کے بغیر نہیں رہ سکتا۔ اس وقت کی ہماری جو قوم تھی، اس نے سیسا پلائی قوم واقعی بن کر کام کر دکھایا۔ دو چار فیصد لوگوں کے غلط ہونے سے معاملہ نہیں بگڑتا ہوتا، تو دو چار فیصد لوگ تو ہر دور میں ہی اپنی ہی قوم کی مخالفت کرتے رہتے ہیں، یہ تاریخ بتاتی ہے۔ تو بہرحال پاکستان بننے کے بعد انڈیا کی جو کوششیں تھیں پاکستان کو ختم کرنے کی، وہ ہر دور میں وہ کرتا رہا۔ پاکستان بھارت کے مابین جنگ 1965 وہ بھی اسی کا شاخسانہ ہے۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ آخر بھارت کو یہ جنگ امپوز کیوں کرنی پڑی، اس کے کیا اسباب تھے۔ پہلے دن سے ہم نے یہ بات پڑھی ہے، دیکھی ہے، سمجھی ہے کہ بھارت تو ہماری پوری سرحدوں پر ہر وقت ہائی الرٹ رکھتا تھا۔ آپ کو میں نے پہلے بھی ایک لیاقت صاحب کے موقع کے حوالے سے، لیاقت علی خان صاحب کے موقع کے حوالے سے ایک بات بتائی تھی کہ انڈیا نے اپنی ساری فوج جو ہے ہماری سرحد پر اکٹھی کر لی تھی، تو ہر وقت ہمیں دھمکیاں تو ملتی رہتی تھیں۔ اب 1965 میں آ کے یہ جنگ جو ہے وہ چھیڑ دی۔ سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ بھارت نے پاکستان پر جب یہ حملہ کیا تو اس کے پیچھے آخر ریزن کیا تھی۔ تو سب سے بڑی ریزن تو بھارت کی پاکستان کے ساتھ دشمنی والی ذہنیت تھی کہ پاکستان کا قائم ہونا ہی بھارت اپنی شکست سمجھتا تھا، بھارتی کٹر ہندو جو ہے وہ اپنی شکست سمجھتا تھا۔ چنانچہ انہوں نے دل سے پاکستان کو کبھی تسلیم ہی نہیں کیا۔
ہندو ہمیشہ سے ہی بر صغیر پاک و ہند میں رام راج کے قیام کے خواہاں تھے، انہیں موقع نہیں مل پا رہا تھا، تو اس لیے وہ نہیں اس سمت میں انہوں نے قدم بڑھایا تھا۔ اب پاکستان بننے کے بعد تو پھر ایک ہندو مسلم دشمنی مکمل ہو گئی۔ انگریزوں کے دور میں بھی یہی وہ کام تھا جس کو دیکھ کر ہندو دشمنی تھی، جس کو دیکھ کر پاکستان کے بابصیرت سیاستدانوں نے مسلمانوں کے لیے الگ ملک بنایا تھا۔ تو اب یہ جو پاکستان دشمن ذہنیت ہے، یہ پہلے تو مسلم دشمن ذہنیت تھی، اب وہ پاکستان دشمن ذہنیت بن گئی۔ چنانچہ پاکستان بننے کے بعد پہلے تو انڈیا اس کوشش میں تھا کہ شاید پاکستان جو ہے وہ ابھی بالکل نیا بنا ہے، اس کے پاس انفراسٹرکچر نہیں ہے، اس کے پاس کوئی سہولت نہیں ہے، کوئی بلکہ ضرورت نہیں ہے، اس کی پوری ضروریات پوری نہیں ہو رہی، اس کے پاس پیسہ پورے طریقے سے نہیں ہے، تو شاید یہ ختم ہو جائے خدا نخواستہ اور ہمارے ساتھ مل جائے۔ لیکن جیسے جیسے وقت گزرتا گیا اور پاکستان نے حیران کن ترقی کر لی تو اس کا سکون منتشر ہو گیا۔ آپ کو شاید علم ہو یا نہ ہو کہ 1960 کی دہائی میں، ابتدائی جو دہائی تھی، اس بات پر دنیا میں بحث ہو رہی تھی، سوال جو ہیں وہ سروے کروائے جا رہے تھے کہ آنے والے 10 سال میں کون سا شہر دنیا کا ٹاپ سٹی ہوگا۔ تو آپ سوچیں کہ اس میں پاکستان شامل تھا، کراچی اس کا یہ شہر شامل تھا ٹاپ کنٹریز میں جو ترقی یافتہ ملک کہلائے جا سکتے تھے، ترقی یافتہ شہر کہلائے جا سکتے تھے۔ تو پاکستان اپنی ترقی کی اس معراج تک جا رہا تھا، ابھی تو اس کا سفر سٹارٹ ہوا تھا، اور بھارت کو وہ سفر پسند نہیں تھا، چنانچہ پاکستان کی مضبوطی کو، پاکستان کی ترقی کو اس نے ہضم نہیں کیا اور پاکستان پر حملہ کر دیا۔ دوسرا ہم دیکھتے ہیں کہ بھارت جس نظریے کی بنیاد پر کام کرتا ہے، بھارتی سیاستدان جس شخص کو فالو کرتے ہیں، وہ ایک ان کا 200-400 سال 500 سال پہلے کا ایک سیاستدان تھا، چانکیہ۔ اس نے حکومت کرنے کے طریقے گر بتائے تھے، اس کی کتاب ہے ارتھ شاستر۔ اس نے وہ گر بتائے جس میں بنیادی گر یہ تھا کہ اپنے ہمسایہ ملکوں کے ساتھ مکر و فریب کی پالیسی کو اختیار کرو، کبھی بھی ہمسایہ کو آسانی نہ دو، اس کو پیار سے، محبت سے، غصے سے، دھمکی سے، کسی طرح سے اس کو اس بات پر لائے رکھو کہ انڈیا بڑا ملک ہے اور وہ تم اس کے بغیر نہیں رہ سکتے، اور اگر کوئی اس پہ نہ مانے تو پھر اس پر حملہ کر کے اس کو اپنے ساتھ ملا لو۔ تو یہ ہمیشہ سے بھارتی سیاستدان جو ہیں اپنے اس گرو کی پالیسیوں پر مطلب عمل کرتے آئے ہیں، اور ہم نے دیکھا اس کا ثبوت کہ انہوں نے، وہ کہتے ہیں نا کہ گھی سیدھی انگلیوں سے نہ نکلے تو ٹیڑھی کر لیں، تو بھارت نے اپنے اس گرو کے عمل پر پورا عمل کیا ہوا ہے کہ مکر و فریب سے اگر کام نہ چلے، اگر سیدھی انگلیوں سے نہ ہو، تو پھر جارحیت کی راہ جو ہے وہ اپنا کر دوسرے ملکوں پر، دوسرے علاقوں پر قبضہ کر لیا جائے۔ کشمیر، جوناگڑھ، حیدرآباد ہم دیکھ چکے ہیں کہ جن پر قبضہ کیا، جو قانون بنایا گیا تھا اس قانون کو وائلیٹ کر کے ان پر ڈائریکٹ قبضہ کیا گیا، کشمیر کی آبادی سے نہیں پوچھا گیا، اور اسی طرح حیدرآباد کی آبادی سے نہیں پوچھا گیا۔ کشمیر میں ہندو راجا تھا اور مسلمان اکثریت تھی، اور حیدرآباد میں مسلمان حکمران تھا اور ہندو اکثریت میں تھا، لیکن کسی جگہ پر وہ قانون فالو نہیں کیا گیا اور ہر جگہ پر قبضہ کیا گیا۔ پھر ہم دیکھتے ہیں کہ ایشیائی قیادت کا خواب جو ہے وہ شروع دن سے ہی انڈیا دیکھتا چلا آیا ہے، اپنے آپ کو انڈیا سپر طاقت سمجھتا ہے اس علاقے کی، کہ اس کے پاس سارا اختیار ہو، اور سارے جو ارد گرد اس کے ملک ہیں، سارے چونکہ چھوٹے ملک ہیں تو وہ اس کو ہمیشہ سے سردار بنا کر آگے رکھیں پوری اس ایشین سائڈ کا۔ چنانچہ بھارت اپنے اس خیال کو، اپنی اس قیادت کے خواب کو پورا کرنے کے لیے پھر
پاکستان پر ہمیشہ کچھ نہ کچھ وار کرتا آیا تھا، مگر اب یہ 65 میں جو 1965 میں وار کیا، یہ ذرا زیادہ بڑی جنگ ہو گئی۔ بھارت کو امریکہ جو ہے وہ سٹارٹ سے بھارت کی امریکہ کے ساتھ اتنی زیادہ دوستی نہیں تھی، روس کے ساتھ دوستی تھی، لیکن اس کے بعد جب چائنا جو سوئی ہوئی قوم بنا ہوا تھا، وہاں پر انقلاب آیا اور وہاں پر سوشلسٹ اور کمیونسٹ انقلاب کے تحت حکومتوں نے اپنے ملک کو ترقی دینا شروع کر دی، تو یہ تھریٹ بن گیا تھا امریکہ کے لیے۔ اور یہ پہلے بھی ہم پڑھ چکے ہیں، 1945 میں جب جنگ ختم ہوئی تو اس کے بعد دنیا 2 کیمپس میں تبدیل ہو گئی تھی، 2 پول بن گئے تھے اس کے، اور سرد جنگ شروع ہو گئی تھی۔ ایک پول روس کے پاس تھا، ایک کی رہنمائی جو ہے وہ امریکہ کر رہا تھا۔ کیپٹلسٹ کنٹری، سرمایہ دارانہ نظام کو امریکہ لیڈ کر رہا تھا، اور کمیونسٹ سوشلسٹ نظام کو روس لیڈ کر رہا تھا۔ تو چائنا میں بھی کمیونسٹ سوشلسٹ نظام تھا، اس لیے چائنا کی ترقی جو آہستہ آہستہ ہوتی جا رہی تھی، برداشت نہیں ہو رہی تھی امریکہ سے، تو اس نے بھارت سے بھی راہ و رسم بڑھانے شروع کر دیے تھے۔ پاکستان سے تو معاہدے کر لیے تھے سیٹو اور سینٹو والے، لیکن پھر اس نے بھارت کے ساتھ بھی دوستی بڑھانی شروع کر دی تھی۔ چائنا کے ساتھ جب بھارت کی جنگ ہوتی ہے تو پھر امریکہ نے اس کو فوجی مدد دی، اور یہ فوجی مدد جو ہے وہ اتنی تھی کہ بھارت کو زوم ہو گیا کہ میں پاکستان کے ساتھ جنگ کر لوں تو شاید کامیابی مل جائے گی۔ پھر ہم دیکھتے ہیں کہ رن کچھ کا جو واقعہ ہوا تھا چند ماہ پہلے، اس جنگ کے شروع ہونے سے چند ماہ پہلے رن کچھ کا واقعہ ہوا، جس میں بھارت کو شکست کا سامنا کرنا پڑا تھا۔ اس وقت بھی بھارتی وزیر اعظم جو تھے لال بہادر شاستری، انہوں نے یہ اعلان کیا تھا کہ بھارت آئندہ کسی وقت اپنی مرضی کا محاذ کھولے گا، یعنی کہیں سے بھی وہ محاذ کھول کر پاکستان سے اپنی شکست کا بدلہ لے گا۔ پھر ہم دیکھتے ہیں مسئلہ کشمیر، اس جنگ کی وجہ، سب سے بڑی وجہ مسئلہ کشمیر ہی تھا، کیونکہ پاکستان جو ہے اس کا یہ ایک نامکمل پورشن ہے، کشمیر کا نہ ملنا پاکستان کو، یہ پاکستان کا حصہ بننا چاہیے تھا، سیاسی لحاظ سے، جغرافیائی لحاظ سے، مذہبی لحاظ سے، ہر لحاظ سے یہ پاکستان کا حصہ ہونا تھا، مگر اس کو پاکستان کا حصہ بننے نہیں دیا۔ ہندو راجا نے بھارت کے ساتھ ساز باز کر کے بھارت کے ساتھ الحاق کر لیا، جبکہ اقوام متحدہ کی جو استصواب رائے کی قرارداد تھی اس کا احترام بھارت نے نہیں کیا، تو یہ ہنوز یہ مسئلہ جو ہے وہ چلتا آ رہا تھا، اور خود کشمیر میں مسائل جو تھے انہوں نے بھارت کو اتنا ساسیمہ کر دیا، اتنا پریشان کر دیا، بھارت یہ سمجھا کہ شاید پاکستان ہی ان سارے مسائل کی جڑ ہے، تو بھارت نے پاکستان پر حملہ کر دیا۔ پھر ہم دیکھتے ہیں کہ بھارت جو ہے وہ پاکستان کے ساتھ کسی بھی معاملے میں ہم ہی نہیں بھر رہا تھا، اتنا غیر لچکدار رویہ اس نے اپنا رکھا تھا، اور خاص طور پر جب پاکستان نے معاہدات کیے تھے سیٹو اور سینٹو کے، اور مغربی بلاک کے ساتھ پاکستان جڑا، تو بھارت نے اپنا یہ طرز عمل بنا لیا، کیونکہ روس اس کے ساتھ تھا اس وقت، اس نے کہا جناب کہ اب متنازع امور کو حل کرنے کا کوئی پرامن راستہ نہیں رہا۔ 1962 کی چائنا کے ساتھ جنگ، یہ میں پہلے بھی عرض کر چکی ہوں کہ چائنا کے ساتھ جو جنگ تھی اس نے بھارت کو مغربی بلاک کے زیادہ قریب کر دیا تھا، اسی وجہ سے بھارت پاکستان کے ساتھ پیار محبت سے، امن آشتی سے رہنے کا کوئی بھی طریقہ جو ہے وہ نہیں سمجھ پا رہا تھا، حتیٰ کہ ایوب خان صاحب نے بھارت کو یہاں تک فیور دے دی تھی کہ ہم مشترکہ دفاع کر لیتے ہیں۔ اب یہ تو ہماری جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی مہربانی ہے کہ چائنا جو ہے وہ ایک کمیونسٹ سوشلسٹ کنٹری تھا، اور وہ پاکستان کے ساتھ دوستی اس نے نہیں چھوڑی، ورنہ وہ سوچ سکتا تھا کہ شاید پتہ نہیں یہ مشترکہ دفاع کس کے خلاف ہونا ہے، کیونکہ سوشلسٹ کنٹریز تو رشیا اور چائنا 2 ہی ہیں ہماری سائٹ پر۔ تو بہرحال پاکستان تو اس حد تک بھی بھارت کے ساتھ دوستی کا خواہاں تھا کہ خود
ہماری طرف سے ہمارے صدر مملکت ان کو کہہ رہے ہیں، ہمارے چیف آف آرمی اسٹاف ان کو کہہ رہے ہیں کہ ہم مشترکہ دفاع کر لیتے ہیں، تو مسئلہ کشمیر پر مفاہمت کا کوئی طریقہ نکال لیتے ہیں۔ مگر کیونکہ سمجھا یہ جاتا تھا، اس 10-15 سالوں میں بھی یہی سمجھا جا رہا تھا کہ ہر پاکستان اور بھارت کے درمیان جو لڑائی کی کیفیت ہر وقت رہتی ہے، تنازعات کے حل نہ ہونے کی وجہ سے، تو سب سے بڑا تنازع مسئلہ کشمیر ہے، اس کو حل کر لیا جائے۔ مگر بھارت نے سیدھا جو ہے پاکستان کو ہمیشہ سے جواب دیا، ہمیشہ سے پاکستان کو انہوں نے نہیں اپنایا، پاکستان کے معاملات کو اتنا غیر لچکدار رویہ رکھا، اور پھر اسی غیر لچکدار رویے کی بنا پر پاکستان پر حملہ کر دیا۔ پھر اسی وقت ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جو کشمیر کا معاملہ ہوا تھا، وہ معاملہ اس لیے بھی زیادہ بڑھ گیا تھا کہ وہاں پر حضرت بل کی درگاہ ہے، جہاں پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا منہ مبارک رکھا ہوا تھا، تو اس منہ مبارک کی چوری ہو گئی۔ اب کس نے چوری کی یہ بھی بھارتی حکومت پتہ نہیں چلا پا رہی تھی، لیکن اس چوری کو لے کر کشمیری بہت زیادہ پریشان ہو گئے تھے، اور انہیں محسوس ہوا کہ ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بال کی حفاظت بھی نہیں، منہ مبارک کی حفاظت بھی نہیں انڈین حکومت کر سکی، تو پھر یہ الحاق جو اس نے کیا ہوا ہے، یہ کس بات کا الحاق ہے؟ تو ایک تحریک ان کے اندر آ گئی، اور یہ تحریک زیادہ اس وقت بھی ہو گئی جب شیخ عبداللہ صاحب جیل سے رہا ہو کر آ گئے تھے، اور کشمیر کے لیے ہمیشہ سے شیخ عبداللہ صاحب کی رائے تھی کہ یہاں لوگوں سے پوچھ کر تو اس کو آزاد کیا جائے۔ لیکن جب بھارت نے کشمیر پر 1947 میں قبضہ کر لیا تھا، تو شیخ عبداللہ صاحب بھارت کے پول میں چلے گئے تھے، بھارت کی فیور انہوں نے کرنا شروع کر دی تھی، اور جب بھارت نے ان کے ساتھ ہر طرح سے ان سے کام لے لیا، کشمیر کو اچھے طریقے سے ہر قانوناً اپنا بنانے کی کوشش انہوں نے شروع کر دی، تو پھر جس حد تک وہ کامیاب ہوئے، اس کے بعد شیخ عبداللہ صاحب کو، چونکہ ان کے لیے وہ پھر ٹیشو پیپر سے زیادہ نہیں تھے، انہیں جیل بھیج دیا۔ اب یہ جیل سے 10 سال کے بعد ان کی جیل جو ہے وہ چھٹ کر وہ آئے تھے 64 کے لگ بھگ، 1964 کے لگ بھگ، تو شیخ عبداللہ صاحب آ کر انہوں نے پھر دوبارہ سے اپنی وہی جو رائے شماری کا ان کا جو کہنا تھا، اس کی تحریک زور پکڑ گئی۔ اب شیخ عبداللہ صاحب جو ہیں وہ ہر جگہ پر یہی تقریر کر رہے تھے، اسی اسنا میں حج کے لیے وہ مکہ چلے گئے، تو وہاں پر بھی انہوں نے کشمیر کے حوالے سے اس مسئلے کو باہر کی دنیا کو بتانا شروع کیا۔ بھارت نے انہیں فوری طور پر واپس ملک واپسی کا کہا۔ یہ واپس آئے تو ان کو گرفتار کر لیا، شیخ عبداللہ صاحب کو گرفتار کر لیا، ان کے ساتھی بھی ان کے ساتھ تھے ایک، تو دونوں کو گرفتار کر لیا۔ اس پر تحریک آزادی نے شدت اختیار کر لی تھی، لوگ جو ہیں ہڑتالیں کرنے لگ گئے تھے، مظاہرے کرنے شروع کر دیے تھے، گوریلا جنگ شروع ہو گئی تھی، تو شیخ عبداللہ صاحب کی دوبارہ گرفتاری نے مسائل جو ہیں وہاں پر اور زیادہ کر دیے۔ بھارت نے ان مسائل سے توجہ ہٹانے کے لیے اس نے کہا کہ جناب یہ سارے معاملات جو ہیں یہ پاکستان کی پشت پناہی سے ہو رہے ہیں، حالانکہ وہ جو کشمیری ہیں کوئی کنزین نہیں تھے، وہ انہیں بھی سمجھ تھی کہ ہم ہمارے معاملات جو ہیں وہ انڈیا بہتر طریقے سے نہیں کر رہا ہینڈل، ہمارے لیڈر کو بھی دوبارہ جیل میں ڈال دیا ہے، تو ان کے اندر اگریشن آنا، ان کے اندر جارحانہ پن آنا جو ہے وہ ایک فطری سی بات تھی، لیکن اس کو بھی پاکستان کے کھاتے میں ڈال کر بھارت نے پاکستان پر حملہ کر دیا۔ جی، بھارت کا داخلی انتشار بڑھتا چلا جا رہا تھا۔ یہ بات ہم پہلے سے جانتے ہیں کہ بھارت ایک بہت بڑا ملک ہے، پاکستان سے 5-6 گنا کم از کم بڑا ملک ہے، وہاں پر اتنی ساری ریاستیں ہیں، 500-600 تو ریاستیں ہی ہیں، زبانیں ہیں، وہاں کی سویلائزیشن وہاں کی بہت زیادہ ہے، وہاں پر مذاہب بہت زیادہ پائے جاتے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ وہاں غربت بھی ظاہر ہے، اس کے ساتھ آبادی کی زیادہ ہونے کی وجہ سے مس مینجمنٹ، کیونکہ بھارت جو ہے وہ جنگوں کی طرف تو ہمیشہ راغب رہتا ہے، لیکن اپنی آبادی کے لیے جو کوششیں اس کو کرنی ہیں وہ ویسی کوششیں نہیں کرتا رہا، تو بھارت نے اپنی عوام کی
توجہ ہٹانے کے لیے پھر جب وہ مطلب ان کو پتہ نہ چلے کہ ہم اتنے غربت میں کیوں ہیں، اتنے افلاس میں کیوں ہیں، تو بھارت ہمیشہ سے اپنے ہمسایوں کے ساتھ کچھ نہ کچھ تنازعات پیدا کیے رکھتا ہے، کبھی سری لنکا، بھوٹان، نیپال، اور کبھی پاکستان، اور کبھی چائنا، سب کے ساتھ برسر پیکار رہتا ہے۔ 1962 میں بھی 65 میں بھی ایسے ہوا، 62 میں تو چائنا کے ساتھ جنگ ہوئی تھی، 65 میں بھی ایسے ہی ہوا کہ بھارت اس وقت ایسی ہی صورتحال سے دوچار تھا۔ کانگریس کی حکومت تھی اور اس کے انڈر چائنا کے ساتھ جو جنگ ہوئی تھی اس میں شکست برے طریقے سے حاصل کر چکا تھا۔ چنانچہ کانگریس کو امید تھی کہ اب مجھے لوگ ووٹ نہیں دیں گے، اس پارٹی کو لوگ ووٹ نہیں دیں گے، چنانچہ وہ داخلی طور پر جو اس کی غیر مقبولیت تھی، کانگریس نے اس کو مقبول بنانے کے لیے کہ انتخابات میں اس کو کامیابی مل سکے، اس نے پاکستان کو اپنا میدان جنگ بنا لیا، اور اب بھارت کا جو داخلی انتشار تھا وہ پاکستان بھارت جنگ کا باعث بنا۔ بھارت اور چین کا تصادم، ابھی جو بار بار میں نے تذکرہ کیا کہ 1962 میں بھارت اور چین کے درمیان جنگ ہو گئی، جس میں چائنا جو ہے اس کو فتح ہوئی۔ ہمیشہ سے یہ بات بھی میں کہتی آئی ہوں کہ ہمیشہ سے بھارت اپنے ہمسایہ ملک، اپنے سرحدی جو ملک ہیں ان کے ساتھ چین سے نہیں بیٹھا۔ سرحدی تنازع ہر ملک کے ساتھ اس کے کچھ نہ کچھ ہوتے رہے، اور چائنا کے ساتھ تو اس کے ہونے تھے۔ چائنا ایک بڑا ملک تھا اور ایک ابھرتی ہوئی طاقت بھی بنتا جا رہا تھا۔ بھارت بھی اپنے آپ کو بڑا سمجھتا تھا اور ایشیا کی قیادت کا اپنے آپ کو اہل سمجھتا تھا۔ روس کے ساتھ اس کی دوستی تھی، تو روس اور امریکہ جو ہیں وہ چائنا سے خائف تھے، چنانچہ بھارت کو انہوں نے اس کی بیک اپ دیا، اس کو سہارا دیا کہ ہم تمہارے ساتھ ہیں، چائنا کے ساتھ جھڑپ لے لو، اور بھارت کی چائنا کے ساتھ جنگ ہوگی شروع، اور بھارت کو اس میں شکست کا سامنا کرنا پڑا۔ اس جنگ میں بھارت کو پہلے بھی ہم ایک سبب میں بتا چکے ہیں کہ بھارت کو امریکہ نے بہت فوجی مدد دی تھی۔ ابھی امریکہ اور روس کی فوجی مدد جو ہے یہ بھارت کے اس جذبے کو اس نے تقویت بخشی کہ پاکستان کے ساتھ جو ہے وہ جنگ کر لی جائے۔ پھر ہم دیکھتے ہیں کہ اب جنگ ہار چکا تھا چائنا کے ساتھ، تو اس ہاری ہوئی جنگ کا امیج اپنے لوگوں پر اور پوری دنیا پر بھارت کا جو برے طریقے سے خراب ہو گیا تھا اس جنگ کی وجہ سے، اس امیج کو اب درست کرنا تھا۔ اب اپنی فیس سیونگ اس نے کرنی تھی، بتانا تھا لوگوں کو کہ نہیں، بھارت کوئی چھوٹا ملک نہیں ہے، یہ پہلے بھارت رن کچ کے اس میں پاکستان سے شکست کھا چکا تھا، تو چنانچہ چائنا کو تو کچھ کہہ نہیں سکتا تھا، اور پاکستان ہی اس کو ایک ترن والا نظر آیا، ایک چھوٹا ملک نظر آیا، چنانچہ پاکستان پر اس نے اپنے وقار کی بحالی کے لیے حملہ کر دیا۔ دوسرا اس کو غصہ پاکستان کے ساتھ یہ بھی تھا کہ پاکستان چائنا کے تعلقات بہت بہتر ہوتے جا رہے ہیں، اور دوسرے چائنا بھارت کو شکست پر شکست دیتا جا رہا ہے، تو چنانچہ وہ اب غصہ چائنا پر تو اب دوبارہ نہیں نکال سکتا تھا کہ اس کا بالکل ہی رہی سے اس کی جو طاقت ہے وہ بھی ختم ہو جاتی، تو اس نے پاکستان اور چین کے تعلقات سے خائف ہو کر دوسری دنیاؤں کی جو امریکہ اور روس ہیں ان ملکوں کی مدد کے تحت جو ہے پاکستان پر حملہ کر دیا۔ یہ ایک بہت بڑی پاکستان کے ساتھ جو ہے سمجھیں کہ قیامت تھی، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس قیامت میں پاکستان کو سرخرو کیا، اور پاکستان اور چائنا کی جو دوستی تھی وہ مزید مستحکم ہوئی۔ اب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اس جنگ کا ایک سبب وہ انتہا پسند ہندو جماعتیں بھی تھیں جو شروع دن سے ہی پاکستان کے خلاف تھیں۔ پاکستان، میں نے ابتدا میں اس لیکچر کے یہ بات دہرائی تھی کہ پاکستان کا وہ حصہ، وہ علاقے جو پاکستان کو ملنے چاہیے تھے اور ریڈ کلف صاحب نے ان کو انڈیا کے حوالے کر دیا، وہ سارے علاقوں کے مسلمان ان انتہا پسند ہندو جماعتوں کے ہاتھوں زخمی ہوئے، قتل ہوئے، مارے گئے اور ہمارے پاکستان کی طرف دھکیل دیے گئے۔ تو یہ انتہا پسند ہندو جماعتیں شروع سے ہی پاکستان کی حامی نہیں تھیں، یہ پاکستان کے لیے ہمیشہ نعرے لگاتی رہتی تھی
کہ پاکستان جو ہے اس کو خدا نخواستہ ختم کریں گے، اور اکھنڈ بھارت کے یعنی ایک بھارت کے نعرے ان کا موضوع تھا۔ چنانچہ ان جماعتوں کی ہمدردی لینے کے لیے، ان جماعتوں کی حمایت لینے کے لیے کانگریس پارٹی جو حکومت کر رہی تھی اس نے پاکستان پر حملہ کرنا اپنا اہم فرض سمجھا، تاکہ آئندہ وہ شکست سے ملک میں جو پولیٹیکل پارٹیز کا ہونا تھا انتخابات کا مرحلہ، تو اس شکست سے بچ سکے۔ جنگ کے اسباب تھے۔ اب ہم پڑھتے ہیں جنگ کے واقعات۔ پاکستان اور بھارت میں جنگ شروع ہو گئی۔ جیسے ہی جنگ ہوئی تو اخبارات میں خبریں آنا شروع ہو گئیں، بھارت نے مغربی پاکستان پر حملہ کر دیا، اور لاہور پر 3 طرف سے بھارت کا جو حملہ تھا خبر دی گئی کہ لاہور پر 3 طرف سے بھارت کا زبردست حملہ پسپا کر دیا۔ پاکستانی فوج کی جوابی کارروائی کے بعد دشمن بھاگ کھڑا ہوا، پاکستانی علاقے آزاد کرا لیے گئے۔ اس فضائی جنگ میں 22 بھارتی طیاروں کو تباہ کر دیا گیا۔ پہلے دن کی جنگ میں 800 بھارتی فوجیوں کو موت کے گھاٹ اتار دیا گیا۔ اب یہ سارے وہ اس وقت کے واقعات ہیں جو خبروں کی صورت میں اخبار میں جنہوں نے جگہ پائی۔ اب ہم دیکھتے ہیں سب سے پہلے جموں کشمیر میں یہ جنگ۔ جموں کشمیر وہ علاقہ ہے جہاں بھارت ہمیشہ سے ہی سرحدی تنازعات کی بنا پر سرحدی جھڑپیں کرتا ہے، لوگ مارے جاتے رہے ہیں، ہمیشہ فائرنگ شروع کر دیتا ہے، شیلنگ شروع کر دیتا ہے، اور وہاں کی نہتی کمزور آبادی جو ہے پھر اس کا نشانہ بنتی ہے۔ تو یہ جنگیں تو ہمیشہ سے 1947 کے بعد پاکستان کے قیام کے بعد جو حصہ آزاد کشمیر کی صورت میں کشمیریوں نے آزاد کروا لیا، اس پر ہمیشہ سے حملے کرتا آیا ہے۔ لیکن جب اب یہ جنگ چھیڑنے کا موقع آیا، جنگ چھڑنے کا، تو بھارت نے پاکستان کے اس کشمیر کے جو آزاد کشمیر کا جو ایریا تھا اس میں اپنی فوجیں جو ہیں وہ داخل کر دی تھیں جموں کشمیر میں۔ اور یہ بات ہم نے کشمیری مجاہدین کے حوالے سے پہلے بھی پڑھی کہ کشمیری مجاہدین چونکہ بھارت کی مخالفت میں سفارہ ہوتے جا رہے تھے، اور بھارت یہ سمجھ رہا تھا کہ یہ پاکستان اس کو فیور کر رہا ہے، چنانچہ کشمیری مجاہدین کی ان ساری کارروائیوں کی وجہ سے بھارت نے بھارتی توپ خانہ جو بنایا ہوا تھا ضلع گجرات کے گاؤں اوان شریف پر گولہ باری کر دی اس توپ خانے کے ساتھ، اور ہمارے 25 پاکستانی شہید کر ڈالے۔ اس کے ساتھ کیا کیا بھارت نے کہ جنگ بندی لائن عبور کر کے، جو سیز فائر لائن بنائی ہوئی تھی اس کو عبور کر کے ہماری کارگل کی چوکیوں پر بھی قبضہ کر لیا۔ اس بھارتی فوجی کارروائی کے نتیجہ میں ٹٹوال کی چوکی بھارتی فوج کے قبضہ میں چلی گئی تھی، اور اس کے بعد بھارتی فوجیں درجہ حاجی پیر کی طرف بڑھی تھیں تاکہ وہ پونچھ پر بھی قبضہ کر سکے، اور اس مرحلے پر پھر آزاد کشمیر فوج جو ہے وہ سامنے آتی ہے، اور اس نے پیش قدمی کر کے بھارت کو باہر نکالنے کی کوشش کی۔ 1 ستمبر کو بھمبر سے جنگ بندی لائن کو عبور کر کے پہلے چھمب کا اور پھر دیوا پر پاکستانی فوج جو ہے اس نے مقابلہ کیا۔ بھارتی توپ خانہ فضائیہ جو مجاہدین کی پیش قدمی کو نہ روک سکے، اور پاکستانی فوج جو ہے اس علاقہ کی اہم فوجی مرکز چوڑیاں پر قابض ہو گئی۔ تو اس طرح پاک فوج اخنور پر قابض ہو کر بھارت کی سپلائی لائن کو بھی کاٹ سکتی تھی۔ بہرحال چھمب اور جو جوڑیاں سیکٹر تھا وہاں پر پاکستانی فوج نے بہترین کارکردگی دکھائی، اور اب یہ خبر مشرق والوں نے بھی دی ہوئی ہے کہ بھارتی فوجیں ٹٹوال سے پسپا ہو رہی ہیں، سینکڑوں بھارتی فوجی ہلاک۔ بھارتی فوجوں پر مجاہدین کا زبردست حملہ۔ تو جموں کشمیر میں جنگ جو سٹارٹ ہوئی پھر وہ 17 دن تک پھر آگے پاکستان پر ڈائریکٹ جو جنگ جاری کر دی، نافذ کر دی بھارت نے، وہ 17 دن تک پھر جاری رہی۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ پاکستان اور بھارت کے مابین جو سرحد ہے یہ بین الاقوامی سرحد ہے۔ اس بین الاقوامی سرحد کی خلاف ورزی کرنا ایک بہت بڑا جرم ہوتا ہے، اور بھارت نے اس بین الاقوامی سرحد کے پار حملہ کیا، اس حد بندی کی خلاف ورزی کی، دنیا کی قوموں کے قوانین کی خلاف ورزی کی، اور ڈائریکٹ جو ہے
دیکھ لیں کہ راجستھان کا محاذ، سلیمانکی کا محاذ، خیم کرن کا محاذ، پھر ادھر لاہور کا محاذ، سیالکوٹ کا، جسٹر کا، چھم کا محاذ، مطلب یہ تقریباً 2 2 4 2 6 7 محاذوں پر ایک دم جو ہے وہ سمجھیں. اور جو لاہور کا محاذ تھا وہاں پر تو آپ دیکھیں کہ 3 جگہ پر بھارت نے حملہ کرنے کی، 3 اطراف سے بھارت نے حملہ کرنے کی 6 ستمبر کو کوشش کی تھی. بھارتی دستے بیک وقت تینوں روڈ سے لاہور کی طرف آئے تھے. ہریکر روڈ، جی ٹی روڈ، فیروز پور روڈ کی طرف سے لاہور کی طرف بڑھے تھے، اور ان کا یہ خیال تھا کہ 12 گھنٹے کے اندر اندر ہم لاہور پر قبضہ کر کے بھارتی فوجی کی قبضہ کر لیں گے. اور اتنا انہوں نے خبریں دے دی تھی کہ بی بی سی نے تو یہ بھی خبر نشر کر دی تھی کہ بھارتی قبضہ جو وہ خدا نخواستہ ہو گیا ہے. اب بھارت جو ہے اس نے سیالکوٹ کی طرف سے پیش قدمی کر کے گجرانوالہ وزیرآباد پر بھی قابض ہونے کا منصوبہ بنایا تھا، مگر اللہ تعالیٰ نے ان تمام اس کے منصوبوں کو خاک میں ملا دیا. سارے منصوبے ناکام ہو گئے اور پاکستانی فوج نے بھارتی اس پیش قدمی کو روک دیا. جب یہ جنگ اچانک 6 ستمبر کو چھیڑی ہے، بھارت نے رات کے اندھیرے میں حملہ کیا تھا، تو صدر ایوب صاحب نے پھر قوم سے خطاب کر کے قوم کو بتایا کہ ہم کس کرائسس کا شکار ہو گئے. ریڈیو پر خطاب کیا، بسم اللہ الرحمن الرحیم سے سٹارٹ کر کے انہوں نے بھارتی جارحیت کو بے نقاب کیا اور کہا کہ پاکستان کے 10 کروڑ عوام کے دلوں میں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا مقدس کلمہ بسا ہوا ہے، اور وہ اس وقت تک چین سے نہیں بیٹھیں گے جب تک بھارتی توپوں کے دہانے مستقل طور پر سرد نہیں ہو جاتے. بھارتی حکمران نہیں جانتے تھے کہ انہوں نے کس جری قوم کو چھیڑنے کی جسارت کی ہے. پاکستانی عوام جو اپنے قائد کی سربلندی اور اپنے مقصد کی صداقت پر ایمان کامل رکھتے تھے، اللہ کے نام پر فرد واحد کی طرح متحد ہو کر دشمن کے خلاف جنگ آزما ہوں گے. نوع انسانی کو اللہ تعالیٰ کی یہ بشارت ہے کہ حق کا بول بالا ہوگا. پھر ہنگامی حالات کا اعلان جو کیا گیا، اس میں انہوں نے کہا کہ ہنگامی حالات کا اعلان کر دیا گیا ہے کہ جنگ شروع ہو گئی ہے. ہمارے صف شکن سپاہی دشمن کو پسپا کرنے کے لیے آگے بڑھ رہے ہیں. پاکستان کی آزاد فوج دشمن کے حملے کا منہ توڑ جواب دیں گے. پھر انہوں نے عوام کو مخاطب کر کے کہا کہ مردانہ وار آگے بڑھو اور دشمن پر ٹوٹ پڑو، خدا تمہارا حامی و ناصر ہو. پاکستان پائندہ باد. صدر ایوب کی یہ تقریر عوام کے دلوں میں جا بسی اور عوام اپنی فوج کے مددگار بن کر باہر نکل پڑے. حتیٰ کہ جو حزب مخالف حکومت کی مخالفت میں تھیں وہ بھی اس موقع پر، ملک کا ظاہر سی بات ہے وہ ملک کی ہمدردی ہوتی ہیں، ساری پارٹیز جو ہوتی ہیں وہ ملک کے لیے ہی کام کرتی ہیں، قوم کے لیے کام کرتی ہیں، تو تمام جو حزب اختلاف تھی اس نے بھی پاکستان کا فوری طور پر پاکستان کی حکومت کا ساتھ دیا. پھر ہم اب دیکھتے ہیں واگا برکی محاذ. سب سے پہلے واگا برکی محاذ تھا جس پر بھارت چاہ رہا تھا، جب 6 ستمبر کو اس نے حملہ کیا تھا 3 اطراف سے، واگا برکی اور قصور کی طرف سے، تو پروگرام اس کا یہ تھا کہ لاہور پر اچانک حملہ کر کے بے خبری میں قبضہ کیا جائے اور پاکستان سے پھر منمانی شرائط منوائی جائیں. بھارتی وزیر دفاع اور فوجی افسروں نے تو یہ بھی سوچا تھا کہ شام کو خدا نخواستہ منٹگومری کلب لاہور جو ہے اس میں جشن فتح منایا جائے گا. بھارتی فوجیں توپ خانہ اور ٹینکوں کی ایک بڑی تعداد جو ہے وہ پاکستان پر حملہ آور ہوئی تھی، لیکن پاکستان کی بہادر افواج نے اس بھارتی یلغار کو روکا. وہاں پر جہاں یہ سرحد عبور کی تھی، پاکستانی فوج کی صرف چند کمپنیاں دفاع کے لیے موجود تھیں، اور جبکہ بھارت اپنے توپ خانہ اور ٹینکوں کی بڑی تعداد کے ساتھ آگے بڑھ رہا تھا، اور ساتھ ساتھ ان کے فضائیہ تھی، کیونکہ حملہ تو کرنے کی پوری منصوبہ بندی بھارت کی تھی نا، اس لیے تمام چیزیں ان کی پوری تھی. پاکستان کے وہاں جو فوجی جوان تھے واگا بارڈر پر، وہ تو اتنی بڑی تعداد کے ساتھ چیزوں کے ساتھ نہیں تھے، وہ تو جسٹ چھوٹے سے کام کے لیے وہاں پر تعینات تھے کہ دشمن کو اندر نہ آنے دیں. لیکن دشمن اتنی ساری ٹینک شکن توپوں کے ساتھ آئے گا اس کا تو اندازہ کوئی بھی نہیں کر سکتا تھا. لیکن بہرحال اللہ تعالیٰ نے پاکستان کی مدد کی. بمبا والا راوی بیدیاں لنک کینال ہم پیچھے پڑ چکے ہیں. BRB نہر، اس BRB نہر کے محاذ پر پاکستانی فوج نے شاندار کارکردگی دکھائی تھی. حملہ تو انتہائی شدید تھا،
مگر صرف ہمارے پاکستان کی ایک کمپنی نے جو میجر عزیز بھٹی شہید صاحب کی قیادت میں وہاں موجود تھی، اس نے اس بھارتی پیش قدمی کو روکے رکھا تھا۔ حکومت پاکستان نے اس لیے نشان حیدر جیسے عظیم نشان سے انہیں عزیز بھٹی صاحب کو عطا کیا تھا۔ دشمن ہمارے بھارت نے بحری سائفن پر بھی قبضہ کرنے کی کوشش کی تاکہ BRB نہر کے پانی کو بند کر دیا جائے اور یہ دفاعی لائن کمزور ہو جائے، اور دوسرا یہ کہ یہاں سے شاہدرہ کے پل کو آسانی سے نشانہ بنایا جا سکے، لیکن الحمدللہ پاکستان کے غازیوں نے بھارتی فوج کی ایک نہ چلنے دی۔ اس طرح لاہور پر بھارتی قبضہ کا خواب پورا نہیں ہو سکا۔ اب یہ میجر صاحب تھے جنرل نرنجن پرساد GOC-15 انڈین انفینٹری ڈویژن۔ اب دیکھ لیجئے گا کہ ان کی بہادری کتنی تھی کہ وہ ان کی فوج کی مطلب کہ ان کے یہ آفیسر ہیں اور یہ اپنی جیپ کو چھوڑ کر وہاں سے بھاگ گئے تھے واگا بارڈر کے پار، جو واگا سیکٹر تھا اس کے پار BRB نہر کے اس پار جا کر پاکستان کی 18 بلوچ ریجمنٹ نے ان کی اس جیپ کو قبضے میں کیا، جو یہ سامنے آپ دیکھ رہے ہیں۔ پھر ہم اگلا محاذ دیکھتے ہیں، کھیم کرن سیکٹر جو تھا، یہ بھارت نے جب لاہور پر قبضہ کرنے کے لیے فیروز پور روڈ پر پیش قدمی کی تھی تو منصوبہ اس کا یہی تھا کہ لاہور کی طرف بڑھا جائے۔ جب وہاں پر پیش قدمی اس کی نہ چلی تو اس نے دوسرا محاذ کھول لیا، اور اس بھارتی فوج جو ہے اس کو پاکستان نے ظاہر سی بات ہے کہ اپنا بچاؤ بھی تو کروانا ہے۔ جب پاکستان پر حملہ ہوا تو پاکستانیوں نے بھی تو پھر اس کا مقابلہ کرنا ہے۔ چنانچہ پاکستانی مقابلے پر جب آئے اپنے یہ جن ٹینکوں کے ساتھ آئے تھے بہترین ٹینک تھے، بھارتی فوج شرمین ٹینکوں سے مسلح تھی، تو پاکستانی فوجوں نے آگے بڑھ کر پھر ہندوستانی قصبہ جو تھا کھیم کرن اس پر قبضہ کر لیا تھا۔ یہ قصبہ انتہائی بہترین قصبوں میں شمار ہوتا تھا اور بھارت کا جو بے شمار اسلحہ تھا پھر پاکستان کو یہاں سے ملا۔ اب آپ دیکھ سکتی ہیں جنرل موسیٰ صاحب اس علاقے کا دورہ کر رہے ہیں کھیم کرن، اور یہ پاکستانی قبضہ ہے، جبکہ ہندوستانی فوجی کہہ رہے تھے کہ ایسا کوئی مسئلہ نہیں ہے، پاکستان نے اس علاقے میں قبضہ کر لیا تھا، کیونکہ وہ ہماری طرف قبضہ کرنے آ رہے تھے تو پھر پاکستانی فوج کو بھی یہ حق۔ پھر اگلی لڑائی ہم دیکھتے ہیں سیالکوٹ سیکٹر کی۔ سیالکوٹ سیکٹر جو ہے یہ بھارت نے اس پہ چنڈا کے مقام پر قبضہ کرنے کی کوشش کی تھی، کیونکہ بھارت کا منصوبہ یہ تھا کہ سیالکوٹ کے رستے سے ڈسکا اور گجرانوالہ پر قبضہ کر کے جو مین لائن ہے اس کو کاٹ دیا جائے۔ چنانچہ اس حملہ میں بھارت نے اپنے ساتھ سینکڑوں ٹینک جو ہیں وہ لے کر آیا تھا اس اپنے قبضہ کی کارروائی کو پورا کرنے کے لیے۔ GT روڈ کو اس کا خیال تھا کہ میں ختم کر دوں گا، اللہ رحم کرے، تو اس حملے کے لیے فرسٹ انڈین آرمڈ ڈویژن جس کا نشان ہاتھی تھا، وہ بھارت کی بہترین ڈویژن شمار ہوتی ہے، اس کو استعمال کیا تھا۔ تینوں محاذوں پر اب بھارت جو ہے اس کو شکست مل چکی تھی، اس لیے چونڈا کے محاذ پر اتنی قوت کے ساتھ بھارت نے حملہ کیا تھا۔ 600 ٹینک جو ہیں وہ بھارت لے کر آیا تھا، اور الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے پاکستان کے بہادر فوجیوں کو عوام کو اتنی ہمت توفیق دی کہ اس جنگ میں ان کا مقابلہ کیا۔ 120 سے زیادہ بھارت کے جو ٹینک ہیں وہ تباہ ہوئے، اور پاکستانی جو ہیں طیارے وہ بہت کم۔ اس میں MM عالم صاحب ہمارے بڑا زبردست ان کی کارروائی تھی اس چونڈا کے، اور خود دنیا میں اس کام کو کہا گیا، اس پاکستانی کو وکٹری اس کو کہا گیا، اور یہ کہا گیا کہ یہ بگیسٹ ٹینک بیٹل تھی ورلڈ وار سیکنڈ کے بعد، یعنی دنیا میں جو جنگ عظیم ہوئی، دوسری جنگ عظیم، اس میں ٹینکوں کے ساتھ جو لڑائی ہوئی، یہ دنیا کا یہ وہ علاقہ تھا جہاں پر سب سے زیادہ ٹینکوں کی سب سے بڑی لڑائی تھی یہ چونڈا میں۔ یہ چونڈا میں ایک علاقہ، یہ سیالکوٹ سیکٹر ہی کا چونکہ حصہ تھا، تو یہ ایک انڈین ٹینک جو قبضے میں کیا پاکستانیوں نے، اس کو دیکھ کر خوش ہو رہے ہیں۔ پھر یہ شرمین سینچورین ٹینک تھا جو بہترین ٹینک جو ہے وہ شمار کیا جاتا ہے۔ چونڈا کی لڑائی ہندوستانی ٹینک قبرستان ثابت ہوئی تھی۔ پھر پاکستانی فوجیں، اگلا سیکٹر کھل جاتا ہے راجستھان کا سیکٹر، کہ راجستھان میں فوجی سرگرمیاں مشکل تھیں، ریگستانی علاقہ ہے، لیکن اور یہ بھی بات آپ جانتے ہیں کہ جو راجستھان ان کا علاقہ ہے وہ پاکستان کی دوسری طرف جو ملتا ہے وہ بھی ریگستانی علاقہ ہے، چولستان اور تھر،
تو راجستھان کا جو علاقہ تھا وہاں بھارتی فوج نے یہاں بھی حملہ کیا تھا، اور یہاں پیر پگاڑا کے مرید موجود تھے، حر مجاہدین، انہوں نے پاکستانی فوج کے ساتھ مل کر اس محاذ پر پھر ساتھ دیا پاکستانی فوج کا، اور بھارتی فوجوں کو پیچھے دھکیل دیا، اور جو اسٹیشن تھا اس پر بھی قبضہ کر لیا۔ مناباؤ یہ ایک علاقہ ہے گٹارو، قلعہ گٹارو، اس پر بھارت کا قبضہ ہوا ہے، بھارتی فوج کو شکست دے کر پاکستانی فوج کا قبضہ ہوا ہے، پاکستانی پرچم لہرا رہا ہے۔ پھر ہم دیکھتے کشن گڑھ کا قلعہ، یہاں بھی پاکستانی فوج نے قبضہ کر لیا تھا، اپنا پرچم لیا تھا، اور پاکستانی فوج جو ہے نے حروں کے ساتھ مل کر یہ کام کیا تھا۔ یہ مناباؤ قصبہ ایک ان کا تھا جس پر پاکستان نے قبضہ کیا۔ فیلڈ مارشل ایوب خان صاحب نے میجر رفیق کو راجستھان سیکٹر میں بہترین کارکردگی دکھانے پر سبقت دیا۔ اب اس جنگ میں، یہ جنگ جو ہے صرف بری فوج نے نہیں لڑی، یہ جنگ بحری، فضائی اور بری تینوں فوجوں کے ساتھ لڑی گئی، کیونکہ بھارت نے ایٹ اے ٹائم فضائیہ اور بری فوج کے ساتھ حملہ کر دیا تھا، اور پاکستان کو اب یہ وہم تھا، یہ ڈر تھا کہ بھارت پاکستان پر کراچی کی سائڈ سے بھی حملہ کر دے گا، نیول سائڈ جو اس کی نیوی کی فوج ہے اس کو بھی حملہ کرنے کا حکم دیا تھا۔ تو پاکستان نے پاکستان نیوی کو اس سے پہلے ہی الرٹ کر دیا، اور پاکستان نے ان کے اس بحری اڈے کو، انڈین بحری اڈے کو، دوارکا کو تباہ کرنے کا حکم دیا۔ دوارکا بھارت کا ایک ساحلی علاقہ ہے اور قدیم سومنات کی جگہ پر بنایا گیا۔ یہاں پر جو راڈار سسٹم نصب کیا گیا تھا وہ اتنا بہترین تھا کہ پاکستان کے ہر جہاز کی ہر ایکٹیویٹی کو وہ دیکھ بھال کرتا تھا، اس کی جانتا تھا۔ چنانچہ پاکستان نے اپنے پی این ایس غازی کے ذریعے، اپنے باقی بحری جہازوں کے کھیپ کے ذریعے اس دوارکا کو تباہ کر بحری فوج کے ساتھ ساتھ فضائی فوج جو ہے، فضائی جنگ جو ہے وہ پاکستان نے وہ بھی بہترین طریقے سے لڑی، اور یہ فضائیہ کی کارروائی تھی جس نے بری فوج کو مدد دی تھی۔ ایم عالم صاحب جو تھے، ان کا ریکارڈ آج تک نہیں ٹوٹ سکا۔ یہ ہمارے وہ جنگجو تھے، ہمارے وہ بہادر شیر جوان تھے کہ جنہوں نے ایک ٹائم میں 5 لڑاکا ہوائی جہاز جو ہیں، جیٹ طیارے گرا کر نے عالمی ریکارڈ قائم کیا تھا، اور مجموعی طور پر اس نے بھارت کے 11 طیارے گرائے اور صرف طیارہ جرات کا قابل فخر اعزاز حاصل کیا۔ بھارت نے پاکستان کے مختلف ہوائی اڈوں پر حملے کیے، لیکن الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے ان کے تمام حملے جو ہیں پاکستانی جنگجوؤں کی بدولت کامیاب نہ ہونے دیے۔ تو ہمارے فضائیہ کی فوج کا بہترین کردار جو ہے وہ اس جنگ میں رہا۔ اس جنگ کو ختم کرنے کے لیے، یہ جنگ ختم کیسے ہوئی کہ چین نے الٹیمیٹم دے دیا بھارت کو کہ آپ جو ہے وہ باز آ جائیں۔ چین کے علاقہ جو سکم تھا، اس سے ملکہ علاقہ میں بھارت نے قلعہ بندیاں کر رکھی تھیں۔ انہیں کہا گیا کہ 3 دن کے اندر وہ مسمار کر دیں اور ہمارے گرفتار شدہ سپاہیوں کو چھوڑا جائے۔ بھارتی سرماؤں نے چین کی جو 300 بھیڑیں اغوا کی انہیں واپس کر دیا جائے۔ اس الٹیمیٹم سے بھارت کے ہوش ٹھکانے آ گئے، اور اس نے پھر اس جنگ کو بند کرانے کے لیے بھاگ دوڑ شروع کر دی، اور پھر اس کے جنگ بندی کے لیے سلامتی کونسل میں قرارداد منظور کروائی گئی۔ بھارت کی حکومت کی کوششوں سے یہ جنگ بندی جو ہے وہ مکمل ہوئی۔ یہ ہمارا آج کا جو لیکچر ہے جنگ ستمبر کے حوالے سے تھا۔ یہ دیکھیں کہ لاہور کنٹونمنٹ جو ہے، لاہور کنٹونمنٹ از آور آرمیز ایم، یہ ایک بڑک تھی ایک ان کی انڈین فوج کے سربراہ کی، جنرل چودھری کی، لیکن بعد میں پھر وہی جنرل جو ہے وہ کہہ رہا ہے کہ آرمی چیف ایکسپلینز وائی لاہور واز ناٹ ٹیکن پتن ڈیبیکل پزر، تو کہ ہم اس لیے تو نہیں، ہم نے قبضہ نہیں کرنا تھا جو۔ تو یہ ہمارا آج کی مکمل ہوا۔ انشاءاللہ تعالی ہم اس کے دوسرے حصے کے ساتھ پھر حاضر ہوں گے کہ پاکستانی اس جنگ کے جو اثرات پاکستانی قوم پر پڑے، پاکستانی حکومت پر پڑے، پاکستان پر پڑے، وہ انشاءاللہ تعالی ہم اگلے اپنے چیپٹر میں اس کو ڈسکس کریں گے، اپنے اگلے حصے میں۔ اس کے بعد تو اس وقت تک کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔